اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب پھر کیا ہوا؟ وہ وہاں جا کر چھپ گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب سوئے ہوئے کیسے لگ رہے تھے؟ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تو بچ کے بائیں جانب اتر جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو دھوپ سے بچائے رکھا۔ اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کے یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ کروٹ نہ لیتے تو زمین ان کا جسم کھا جاتی۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، یعنی گارڈ بن کر۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ایک طرح سے ان کے اوپر روب ڈال کر اور کتا سامنے بٹھا کر اور ان کو سلا کر۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی ایک دن آیا کہ ان کو ان کی نیند ختم کر دی تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کرے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا سو چکے ہیں۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے، یعنی اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، یعنی طیب حلال کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو بس سنساری کر دیں گے، کیونکہ چھپے ہوئے جو تھے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ یہ بہت بڑی فکس میں آ گئے تھے۔